یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 114 تا 117 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اسی نے نازل کی تم پر کتاب واضح، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے آپ کے رب کی طرف سے برحق، سو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے، اور آپ کے رب کی بات سچی ہے اور انصاف کی ہے، کوئی بات اس کی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ کہنا مانیں گے اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں، تو وہ آپ کو ہٹا دیں گے اللہ کی راہ سے، وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال اور گمان پر، اور دوڑاتے ہیں اپنے گمانوں کو۔ بے شک آپ کا رب خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور اسے بھی خوب جاننے والا ہے جو اس کی راہ پر ہے۔ ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور منافقین منکرین سے یہ فرمایا کہ میرے تمہارے درمیان نبوت و رسالت پر جو اختلاف ہے، میں اس کا مدعی ہوں اور تم اس کا انکار کرنے والے ہو، اور یہ مقدمہ میرا اور تمہارا احکم الحاکمین کے حضور میں پیش ہو چکا، اور اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ میں نبی برحق ہوں، اور اس کی اظہار کے لیے اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ نے یہ قرآن مجید تفصیل کے ساتھ جو احکامات اس کے اندر بیان کیے ہیں نازل فرما دیا ہے۔ اور اس کلام کے معجزہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹی سی صورت بھی تمام عالم اس وقت بھی جن کو یہ چیلنج دیا گیا تھا، اس وقت بھی وہ لوگ عاجز رہے، اس کے بعد کے لوگ بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگ اس کی مثال کوئی آیت یا صورت بنانے سے عاجز ہی رہیں گے۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ نے میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے، تو میں اس کے بعد کسی اور کو منصف اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔
یہاں قرآن مجید کی خصوصیات بیان کی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ ایک کتاب مکمل ہے اور مفصل ہے، اور یہ معجزہ ہے کہ سارے جہاں کے لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے اور اس کے مطابق ایک صورت، ایک آیت بنانے سے عاجز آ گئے۔ تیسرا یہ کہ اس میں تمام اہم اور اصولی مضامین اور احکامات وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان کی کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور برحق ہے، اس لیے کہ اس قرآن سے متعلق، اس کلام سے متعلق ان کی اپنی کتابوں کے اندر نشانی موجود ہے۔ اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہوئے گزشتہ حالات اور آنے والے حالات یہ سب سچے ہیں، اور ان کے خلاف ہونے میں ادنا سا بھی شبہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے احکامات پوری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عدل اور اعتدال اور حکمت کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد کہ آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شبہ کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے عام لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لوگ شک اور شبہ کے اندر نہ پڑیں کہ یہ لوگ اپنی باتیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، فریب کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہ کبھی شک کیا اور نہ کبھی سوال کیا۔ تو اس سے دوسروں کو سبق دینا مقصود ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے تو دوسروں کے لیے کیا مقام ہے کہ وہ شک کرنے میں لگ جائیں۔ قرآن مجید کی دو اور صفات یوں بیان کی کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ آپ کے رب کا یہ کلام سچا بھی ہے اور عدل کرنے والا بھی ہے، اور اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، اور اس نے اس قانون کو اور اس شریعت کو، ان احکامات کو صدق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، قرآن سے متعلق باتیں بناتے ہیں، اللہ اس کا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ زمین پر بسنے والے اگر اکثریت میں گمراہی پر آ گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے مرعوب ہو جائیں اور ان کی باتوں پر کان دھرنا شروع کر دیں، تو ایسا نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو یہ لوگ راہ راست سے ہٹا دیں گے، اس لیے آپ ان کی عددی اکثریت پر نہ جائیے، بلکہ اللہ نے جو آپ پر کلام حق کے ساتھ نازل کیا ہے آپ اسی پر رہیے اور اسی کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا، دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، کیونکہ وہ عقائد اور نظریات میں کسی حقیقت کی طرف توجہ نہیں رکھتے، بلکہ محض خیالات اور وہم پر چلتے ہیں، اور احکام میں محض تخمینہ اور گمان سے کام لیتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عام مومنین کو بھی یہ فرما دیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت کی وجہ سے مرعوب نہ ہوا جائے، بلکہ اپنے آپ کو حق کے پیغام کے ساتھ جوڑا رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے قسم کے مضامین ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے؟ فرمایا گیا قرآن کے کل مضامین دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن میں تاریخ عالم کے گزشتہ اقوام کے عبرت آموز اور نصیحت آموز واقعات اور حالات ہیں، اور نیک اعمال پر وعدہ اور برے اعمال پر سزا کی وعید بیان کی گئی ہے۔
اور دوسرے وہ جن میں انسان کی اصلاح اور فلاح کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ دونوں سے متعلق قرآن مجید نے فرمایا کہ صدقا و عدلا، کہ سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ تو پہلے قسم کی جو احکامات ہیں ان کے لیے فرمایا کہ وہ سب سچے اور صحیح ہیں، گزشتہ اقوام کے حالات سب سچے ہیں، اور ان پر جو وعیدیں فرمائی گئی ہیں وہ بھی سچی ہیں، ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم کی جو انسان کی اصلاح اور فلاح سے متعلق ہیں، ان سے متعلق یہ فرمایا گیا کہ وہ عادل ہیں، یعنی سارے کے سارے احکامات عدل پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں۔ اور عدل کا لفظ دو مفہوم کو شامل ہے، ایک انصاف جس میں کسی دوسرے پر ظلم نہیں اور حق تلفی نہیں، اور دوسرا اس کے اندر معنی اعتدال کا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ کوئی شخص ان پر عمل کرے تو اپنے آپ کو نہایت تنگی کے اندر محسوس کرے، یا کوئی شخص ان پر عمل کرے تو دوسروں کا حق جو ہے وہ تلف ہو رہا ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ عدل کے اندر یہ دونوں باتیں، دونوں مفہوم شامل ہیں کہ خود عمل کرنے پر بھی کوئی تنگی نہیں، اور خود عمل کرنے سے کسی دوسرے کی بھی کوئی حق تلفی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ہم نے کسی پر اس کے مکلف ہونے سے زیادہ احکامات نہیں رکھے ہیں، اس کی طاقت سے زیادہ احکامات نہیں رکھے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر کسی پر کوئی احکامات نہیں رکھے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یہ قوانین اللہ کی طرف سے ہیں اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔